اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورہ یاسین آیات 36 سے 40۔ کائنات میں موجود نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی کتاب نازل نہ کرتے اور نہ ہی کسی رسول کو مبعوث کرتے تب بھی اس کائنات میں اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے خلق الازواج کلھا، ہر چیز کی قسمیں پیدا کی ہیں، ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ زوج کی جمع ازواج، یہ انواع اور اقسام کے لیے بھی آتا ہے اور جوڑے کے مفہوم میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، ہر چیز کی قسمیں بنائی ہیں۔ مما، جو کچھ تنبت الارض، اگاتی ہے زمین، کہ زمین میں سے جو کچھ بھی اگتا ہے اس کی مختلف انواع ہیں اور ان کے جوڑے جوڑے بھی ہیں۔ جس طرح باقی مخلوقات میں نر مادے کا تصور ہے، جنس مختلف ہے، یہی اصول درختوں نباتات میں بھی کار فرما ہے۔ اسی طرح اگر اقسام کا معنی لیا جائے تو کسی ایک پھل کو لے لیں اور اس کی قسمیں گننا شروع کر دیں، جان کر حیرت ہوتی ہے۔ تو جس طرح انسانوں میں شکل، رنگ، قامت، زبان مختلف ہیں، اسی طرح ان پھلوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آم کو لے لیں، اس کی کئی انواع ہیں۔ کھجور کو دیکھ لیں تو 150 سے زیادہ قسمیں تو صرف پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ تو جس طرح یہ چیز نباتات میں پائی جاتی ہے، من انفسہم، ان کے اپنے نفسوں میں بھی یہی بات ہے کہ یہی چیز انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ومما، اور ان میں بھی لا یعلمون، جنہیں یہ نہیں جانتے۔ نباتات اور انسانوں کے علاوہ بھی اللہ کی بہت سی ایسی مخلوقات ہیں، پیدا کردہ چیزیں ہیں جن میں انواع اور جوڑے موجود ہیں۔ وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے۔ دن اور رات یہ بھی جوڑا ہے۔ نسلخ منہ النہار، ہم اس میں سے دن کو کھینچ لاتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ، پس پھر وہ مظلمون، اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ تو اگر انسان غور کرے تو یہ دن رات بھی اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہیں، اور یاد رہے کہ ہر جوڑے میں تضاد ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن اسی جوڑے کے پورے ہونے سے نئی تخلیقات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت، ربوبیت، توحید کی یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ کس طرح دنیا کو روشن کر دیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ روشنی ڈھلنے لگتی ہے، اندھیرا چھانے لگتا ہے اور ہر طرف تاریکی چھا جاتی ہے۔ تو یہ شب و روز کا آنا جانا باقی مخلوقات کے مفاد میں ہے۔ دن میں بے پناہ حکمتیں، رات کی تاریکی میں بے پناہ راز۔ والشمس، اور سورج، تجری، چلتا ہے، لمستقر لہا، اپنے ایک معین مدار میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مدار متعین کر دیا ہے وہ اسی میں گردش کرتا رہتا ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے 12 ہی مہینے ہیں۔ سردیوں میں سورج کہاں سے گزرتا ہے، گرمیوں میں کہاں سے گزرتا ہے، موسم بہار اور خزاں میں کہاں سے گزر رہا ہوتا ہے،
غور کریں تو یہ اس کے لیے راستے ہیں جو اللہ نے معین کر دیے ہیں، وہ ان سے ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس کے طلوع اور غروب کے اوقات متعین کر دیے ہیں، پورے سال کا شمسی کیلنڈر بنا ہوا ہے۔ تو جب سے اسے بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے تب سے وہ اپنے نظام میں چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے۔ تو تقدیر سے یہاں مراد منصوبہ بندی، جو اس کے لیے نظام اللہ تعالیٰ نے وضع کر دیا ہے اس کے مطابق وہ چل رہا ہے، اس میں ذرا بھی وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سورج بھی اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اسے اجازت دی جاتی ہے اور پھر یہ طلوع ہو جاتا ہے۔ ایک دن آئے گا یہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگے گا اور اسے کہا جائے گا کہ جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ، اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو سمجھانا یہ بھی مقصود ہے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جو لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے، سورج کو دیوتا سمجھتے تھے، ان پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ خالق ہے، سورج بھی مخلوق ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی کرتا ہے اور اسی کے حکم کا تابع ہے۔ والقمر، اور چاند، قدرناہ، ہم نے طے کر دی اس کے لیے، ٹھہرا دی اس کے لیے، منازل، منزلیں۔ وجودی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ چاند ہے کہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے منزلیں معین کر دی ہیں۔ پہلی رات کا چاند جسے ہلال کہا جاتا ہے ظاہر ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ 14ویں کا چاند جسے بدر کہا جاتا ہے اپنے جوبن کو پہنچتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ عاد، لوٹ آتا ہے، کالعرجون القدیم، کھجور کی پرانی ٹہنی کی مانند۔ تو جس طرح سورج اپنے معاملات میں خود مختار نہیں ہے، اسی طرح چاند بھی صاحب اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ راستے اور مقرر کردہ منزلوں کا پابند ہے۔ عرجون کھجور کی ٹہنی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں خوشے لگتے ہیں۔ یہ ٹہنیاں خشک ہونے کے بعد خمدار ہو کر بالکل وہ شکل اختیار کر لیتی ہیں جو چاند کی پہلی اور آخری راتوں میں ہوتا ہے۔ عرجون کی صفت یہاں القدیم بھی بیان کی گئی ہے، خاص طور پر اگر آپ آخری راتوں میں چاند کو دیکھیں تو وہ بالکل بے نور سا ہو جاتا ہے۔ پہلی دوسری رات کے چاند میں بھی آپ کو چمک نظر آئے گی، لیکن آخری رات کے چاند میں آپ بالکل اسے بے نور پائیں گے۔ تو اس لیے اسے کھجور کی خشک شاخ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہ دو نظام ہیں، ایک شمسی نظام ہے، ایک قمری نظام ہے، اور اس قمری نظام کے تحت ہی ہم روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں اور باقی معاملات ہیں۔ للشمس ینبغی لہا، سورج کی مجال نہیں ہے ان تدرک القمر، کہ وہ پکڑ لے چاند کو، ولا اللیل، اور نہ ہی رات، سابق النہار، دن پر سبقت کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے نظام کو بہت ہی مربوط اور مضبوط انداز سے بنا رکھا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ سورج چاند سے ٹکرا جائے، اس کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت کر سکتی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا نظام اپنے مدار سے نکل کر دوسرے مدار میں نہیں گھس سکتا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ وہ اللہ جو قدیر بھی ہے اور علیم بھی ہے، اور وہی تنہا ہر چیز کا مالک بھی ہے اور مختار بھی ہے۔ وَكُلٌّ، اور سارے، چاند، سورج، ستارے، اور بھی جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنا رکھا ہے، فی فلک یسبحون، ایک خاص دائرے میں ہی گردش کرتا ہے۔ چاند، سورج، ستارے، زمین، سیارے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے
ہر چیز اپنے مدار کے اندر، اپنے خاص دائرے کے اندر گردش میں ہے۔ تو سمجھانا مقصود یہ ہے، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں اور اللہ ہی کے حکم کے تابع ہیں۔ انسان سے یہی مطلوب ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کے فائدے کے لیے بنایا ہے اور اسے اپنی بندگی کے لیے تخلیق کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معرفت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔